بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم آپ کو سنائیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے۔ وہ تمام سے پیار کرتے تھے، مگر چھوٹے دو حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین ان کو بہت زیادہ پیارے تھے۔ بڑے بھائی بہت جلتے تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنے والد سے کہا وہ حضرت یوسف کو کھیلنے کے لیے لے جائیں۔ جب وہ اپنی بھیڑوں کو گھاس چرانے کے لیے باہر لے جائیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کا خیال پسند نہ آیا، مگر انہوں نے اجازت دے دی۔ جب وہ گاؤں سے لے کر تھوڑا دور آئے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑا اور خشک کنویں میں پھینک دیا۔ کنواں بہت گہرا تھا اور اوپر چڑھ بھی نہیں سکتے تھے۔ اتفاق سے وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ وہ قافلہ پانی کے لیے رکا۔ ان میں سے ایک نے ڈول ڈالا اور ایک لڑکے کو ڈول سے چمٹا ہوا پایا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ حضرت یوسف کو مصر کے بازار میں فروخت کر دیں گے۔ کچھ امیر لوگ یقیناً حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیں گے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ کی عدالت کے وزیر عزیز سے بیچ دیا۔ یہی وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے جنہوں نے مصر میں وزیر خزانہ کے گھر میں پرورش پائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو انعام دیا کہ وہ خواب کی تعبیر کو سمجھ سکتے تھے۔ ایک دن مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں، اور وہ 7 موٹی گائیں 7 پتلی گائیں کھا جاتی ہیں، اور پھر یہ دیکھا کہ مکئی کے 7 سبز پتے ہیں جو بعد میں پیلے ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی بادشاہ کے خواب کو سمجھ نہ پایا۔ اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام جھوٹے الزام کی وجہ سے جیل میں قید تھے۔ پھر بادشاہ نے انہیں بلایا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ 7 سال ایسے آئیں گے جن میں فصل اچھی ہوگی، مگر وہ ان 7 سالوں کے بعد آئیں گے جن میں قحط سالی ہوگی، اناج غلہ نہیں ہوگا۔ بادشاہ نے خواب کی یہ تعبیر سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خزانے کا نگران مقرر کیا۔ جب قحط آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خزانہ کھولا۔ لوگ دور دور سے مصر میں ان کے پاس گندم لینے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے مصر میں ان کے پاس پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، مگر بتایا نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو گندم دی اور پھر انہیں کہا کہ اگلے سال وہ اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ لائیں۔ اگلے سال جب وہ اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو ساتھ لائے، تب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی شناخت ظاہر کر دی۔ ان کے بھائیوں نے معاف کر دینے کی درخواست کی۔ پھر وہ اپنے والد کو بھی لے آئے۔ اسی طرح پیغمبر یوسف اپنے خاندان کے ساتھ مل گئے۔